حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ ان دو مقدس چاچوں میں دوسرے نمبر کے چاچو ہیں جنہوں نے اسلام قبول فرمایا ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 چچوں کے نام آتے ہیں، 9 مشرک رہے اور 2 کے اسلام کا ثبوت احادیث میں واضح ملتا ہے۔ حضرت عباس اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہما۔ حضرت ابو طالب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ضرور ہیں، شفیق ضرور ہیں، بڑے رحیم اور نرم دل تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت فرمائی ہے، لیکن ان کا کلمہ طیبہ ثابت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہیں۔ ہم حضرت ابو طالب کے خلاف کوئی لب کشائی نہیں کرتے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ میں نے صرف اسلام کے حوالے سے بات کی ہے، باقی عزت، احترام، توقیر، مرتبہ ان کا ہماری نظروں میں بلکہ ہر مسلمان کی نظر میں مسلم ہے۔ حضرت عباس کی زندگی بڑے کٹھن مراحل میں بھی رہی ہے، تجارت میں بھی رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام میں بھی بڑے واقعات ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً 30 سال کے لگ بھگ ان کی عمر مبارک ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں وفات ہے اور حضرت عثمان نے ان کا جنازہ پڑھا ہے۔ میں پوری تفصیلی بات تو نہیں کر سکتا، لیکن چند خاص جھلکیاں حضرت عباس کی پیش کرتا ہوں۔ حضرت عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے، ایک دیہاتی آدمی آیا، بوڑھا سا تھا، اسلام لایا اور اسے ابھی آداب محفل نبوی مکمل طور پہ آگاہ نہیں تھا وہ، تو اس نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو اشارہ کر کے کہا کہ آپ چاچو ہیں، یہ آپ کے بھتیجا ہے، تو آپ میں بڑا کون ہے، آپ بڑے ہیں یا آپ کے بھتیجے آپ سے بڑے ہیں؟ 2-3 سال کا فرق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس میں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا ہے نا، اس جواب نے امت مسلمہ کو پیغمبر کی محفل کے آداب سکھاتے ہیں۔ حضرت عباس فرمانے لگے کہ بڑے تو حضور پاک ہیں، ہاں 2-3 سال پہلے میں پیدا ہو گیا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں اس ادب کو بھی ملحوظ خاطر رکھا کہ حضور کی موجودگی میں نہ کہوں کہ میں بڑا ہوں، کہ بڑے تو ہمارے رسول اللہ ہیں، پہلے پیدا میں ہوا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں ایک بات مشہور ہے کہ بچپن میں گم ہو گئے تھے جب ان کی عمر 5 سال تھی۔ حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہیں، لیکن حضرت عبد المطلب کی کئی بیویاں تھیں، تو یہ ایک اور بیوی ہے نطیلہ بنت جناب، یہ ان کے بیٹے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والد حضرت عبداللہ اور حضرت عباس دونوں سگے بھائی ہیں، لیکن والد سے والدہ جدا ہے۔ تو 5 سال کی عمر میں گم ہو گئے اور ماں کے اکلوتے بیٹے تھے، تو ماں بہت پریشان ہوئی، اس نے پھر اپنے پاس دیکھا کہ میرے پاس اس ٹائم مال و دولت کتنا ہے، ظاہری بات ایک بزنس مین کی حیثیت سے وہ بیٹی یہاں بیاہ ہو کر آئی تھی، تو انہوں نے پورے اپنے مال کا حساب لگایا، سونا چاندی اور پوری ترتیب میں دیکھا نا، پھر ایک منت مانی، کہا میرے اللہ اسے ملا دے، میں پورے تیرے کعبے کے گھر کو چاندی کی لہروں کے ساتھ بنے ہوئے ریشم کا لباس پہناؤں گی، یعنی غلاف پہناؤں گی۔ تو حضرت عباس تھوڑے سے ٹائم کے بعد مل گئے، منت بھی پوری ہو گئی، تو ان کی والدہ نے بڑی محنت سے لباس تیار کرایا تھا، اور حضرت عبد المطلب نے اپنی بیوی کی طرف سے جا کے وہ پورے کا پورا غلاف کعبۃ اللہ کو پہنایا۔ زمانہ جاہلیت، ایام جاہلیت ان دنوں کو کہتے ہیں جب تک اعلان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوا۔ حضور علیہ السلام کے اعلان سے پہلے زمانے کو زمانہ جاہلیت کہتے ہیں، بعد والا نہیں ہے، پھر زمانہ اسلام ہے۔ لوگ بڑی غلطی کرتے ہیں، کہتے ہیں زمانہ جاہلیت میں نے ایسے کہا تھا، یعنی وہ کہتے ہیں توبہ سے پہلے۔ جی نہیں، ہر بندہ توبہ سے پہلے اپنے زمانے کو زمانہ جاہلیت نہیں کہہ سکتا۔ زمانہ جاہلیت وہ زمانہ ہے جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا عرب میں، بس اس سے پہلے، اس کے بعد کوئی زمانہ جاہلیت نہیں ہے۔ ہاں اپنی توبہ سے پہلے زمانے کو بتانے کے لیے بندہ یوں کہہ سکتا ہے کہ زمانہ ناواقفیت میں، زمانہ غفلت میں نے یوں کیا، تو زمانہ جاہلیت ہے وہ۔ حضرت رسول اللہ کا تو اعلان نبوت نہیں ہے، تو زمانہ جاہلیت میں کس نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کو غلاف پہنایا ہے، تو یہ ان کی والدہ ہیں حضرت عباس کی، یہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی منت کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا پیار ہے۔ میں پیار کا ایک مشہور واقعہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ طیبہ جانے کا ارادہ فرمایا اور مدینہ منورہ سے 2 بار ڈیلیگیشن وفد آیا حضور پاک علیہ السلام کے پاس مدینہ طیبہ سے، ایک بار تو چند بندے تھے 12 کے لگ بھگ، اور ایک بار تو 70 آدمی پورے قبیلوں کے سردار آئے اور بلانے آئے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں۔ یہ معاہدہ ہو رہا تھا، آپ ہمارے پاس آئیں، آپ ہمارے پاس رہیں، ہم آپ کی خدمت کریں گے، دل و جان سے تعاون کریں گے۔ یہ انصار کے بڑے بڑے صحابہ حضور پاک علیہ السلام کے پاس آ کر وعدہ کر رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ کہنے لگے کہ جب آپ ہمارے پاس آئیں گے نا، ہمارے یہاں یہودی اور عیسائی رہتے ہیں، ان سے ہمارا کٹ آف ہو جائے گا، ہم ان سے مل نہیں پائیں گے، وہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے، ہیں ہمارے علاقے کے بڑے، لیکن وہ ناراض ہو جائیں۔ آپ کی وفا پر اگر کوئی غیر مسلم ناراض ہوتا ہے تو ہونے دیں، لیکن آپ ہم سے وعدہ کریں کہ آپ ہمیں چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے وہی وعدہ فرمایا اور اس وعدے کو نبھا فرمایا۔ آج تک قبر مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ میں انصار کے پاس ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت رسول اللہ کے ساتھ تھے۔ تو جب یہ طے ہوا نا کہ یہ جا رہے ہیں، تو بھتیجا بیٹے کی جگہ ہے نا، تو حضرت عباس کی آنکھوں میں پانی بھر آیا اور مدینہ کے لوگوں نے کہا کہ ہمیں ہمارا بھتیجا بوجھ نہیں ہے، آپ لے کر جا رہے ہو، ہم نے دشمنوں سے ان کی حفاظت کی ہے، آج تک ان کے والد ان کے سر پہ نہیں تھے، ہم نے اپنا تن من دھن لگا کے اس کی حفاظت کی ہے، یہ نہ سمجھنا کہ آپ ہمارے بھتیجے کو لے کر جا رہے ہیں وہ ہمارے اوپر کوئی بوجھ ہے، وہ بوجھ نہیں ہے، وہ بہت عزت و احترام رکھتے ہیں ہمارے قبیلے میں، ان کا بڑا مقام ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رازدار محفل میں بھی حضرت عباس کو رازدار بنایا تھا۔ ان کا اسلام بہت دیر سے ثابت ہے، شروع میں ان نے کلمہ طیبہ کا اعلانیہ اظہار نہیں کیا تھا، فتح مکہ کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کل 4 سال رہ رہے ہیں اس وقت ان کا اسلام کا اظہار ہے۔ تو پہلے کیوں نہیں تھا؟ اس میں بھی ایک وجہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عباس مکہ مکرمہ میں رہتے تھے اور اسلام کا اعلان نہیں کیا تھا تاکہ وہاں کفار کے حالات سے رسول اللہ اور ان کی قوم کو باخبر کیا جائے۔ کئی موقع ایسے آئے ہیں وہاں کی خبریں اور وہاں کے معاملات کی آگاہی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے مدینہ طیبہ میں آتی تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لوگ جبر کر کے جنگ بدر میں لائے تھے۔ ابو جہل نے کہا تھا آپ نے تو کلمہ نہیں پڑھا نا، آپ ہمارے ساتھ چلیں گے بدر میں، تو ان کو زور زبر سے لائے تھے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو پہلے فرما دیا تھا کہ عباس آ رہے ہیں اور وہ بالجبر آ رہے ہیں، یہ معاملہ ہے۔ تو معاملہ بالکل ٹھیک تھا۔ تو حضرت عباس جب آئے تھے تو حضرت عباس کو صحابہ کرام نے مارا نہیں ہے، ان جنگی قیدیوں میں رکھ لیا تھا جن میں باقیوں کو پکڑ لیا۔ تو ایک صحابی نے ناواقفی میں، پتہ نہیں تھا کہ ان کا رسول اللہ سے کتنا تعلق ہے، ان کی رسی کو ذرا زور سے کس لیا، وہ جیسے جنگی قیدی کو باندھا جاتا ہے نا، تو حضرت عباس کی تھوڑے کراہنے کی آواز آئی، جیسے کہتے ہیں اف تکلیف ہو۔ تو آپ علیہ السلام کے کان مبارک تک یہ آواز گئی نا، تو حضور علیہ السلام کے چہرے کو پریشانی دیکھی نا، تو اس صحابی نے سمجھا وہ ہو مشغل، انہوں نے فوراً رسی ڈھیلی کر دی۔ یعنی ان کا اندرون کھاتا اتنا تعلق تھا اسلام سے۔ جب فدیے کی باری آئی، فدیہ دے کر قیدی رہا ہو رہے تھے، تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے فدیے کو بھی اللہ کے رسول نے فرمایا عباس فدیہ دینا پڑے گا۔ اس کی وجہ کہ آپ ظاہری طور پہ تو کلمہ طیبہ نہیں رکھ رہے نا، آپ کا معاملہ تو اندرونی ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا معاملہ ہے، لیکن ظاہراً حضرت عباس نے اس موقع پہ ایک چھوٹی سی بات کی کہ میں تھوڑی غربت میں ہوں اور میرے پاس اتنی فی الحال گنجائش نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ عباس کا یہ عذر آپ نے نہیں ماننا، یہ آتے ہوئے اپنی بیوی لبابہ بنت حارث جس کا نام ام الفضل ہے، اس کو گھر کے فلاں سائڈ کے فلاں کونے میں ایک مال چھپا کر دے کر آئے ہیں، آپ انہیں وہ بتائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا سے سرگوشی کرتے ہوئے فرمایا کہ چاچی کے پاس جو مال آپ نے فلاں کونے میں رکھا ہے وہ بھی آپ کی غربت میں شامل ہے۔ حضرت عباس نے کہا اللہ اکبر، واقعی مجھے اور میری وائف کے علاوہ کسی کو نہیں پتا تھا، اور اللہ نے یہ فرش کی خبر عرش سے آپ کو دی ہے۔ حضرت عباس نے بہت بڑا مال دیا اس موقع پہ۔ جب جنگ خیبر ہوئی نا، جس میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے باب خیبر کو فتح فرمایا اور قلعہ خیبر پر فتح کے جھنڈے گاڑے، تو کافروں نے مکہ مکرمہ میں جھوٹ مشہور کر دیا تھا کہ حضور علیہ السلام کے لشکر کو شکست ہو گئی ہے، فلاں بندہ مارا گیا، فلاں مارا گیا، فلاں مارا گیا، سب کا کہا وہ تو وہاں جنگی قیدی بن گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو پورا مکہ دشمنوں کا یہ خوشیاں منا رہا تھا، حضرت عباس کے گھر میں پریشانی تھی، بہت پریشان ہو گئے۔ کچھ دنوں کے بعد حجاج ابن علات ایک صحابی ہیں رضی اللہ عنہ،
ان کا اسلام اتنا مشہور نہیں تھا، تاجر آدمی تھے، تجارت کی غرض سے مکہ مکرمہ آئے تو حضرت عباس بڑے